بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج کی جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ شہد کے متعلق ہے۔ آج کی ویڈیو یہ ہوگی کہ شہد کس طرح سے بنتا ہے، ہم دیکھیں گے کہ شہد کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے، کون کون سے پروسیس میں سے گزرتا ہے، اور اس کے علاوہ شہد کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر شہد کی بات کی جائے تو شہد جو ہوتا ہے وہ انتہائی لذیذ، منفرد اور افادیت والی غذا ہے۔ شہد جو ہوتا ہے اس کی اگر ہم صحت کے اوپر فائدوں کی بات کریں تو سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ شہد کو استعمال کرنے سے ہمارا جو امیون سسٹم ہوتا ہے، ہمارے جسم کے اندر مختلف طرح کے سسٹم ہیں، ان میں ایک سسٹم جس کو ہم امیون سسٹم کا نام دیتے ہیں، ایسا سسٹم جو ہمارے جسم کے اندر بیماریوں کے خلاف لڑائی کرتا ہے، اس سسٹم کو ہم امیون سسٹم کا نام دیتے ہیں۔ شہد امیون سسٹم کو بہتر کرتا ہے، اسٹرانگ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری خوراک کی جو نالی ہوتی ہے، گٹ جو ہوتی ہے، یہ اس کو بہتر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم رات کو سونے سے پہلے شہد کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے موڈ کو بہتر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں اچھی نیند آنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر ہم شہد کو سکن کے اوپر استعمال کریں تو یہ ہماری جو سکن ہوتی ہے یہ اس کو بھی بہتر کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے فائدے ہیں جو ہمیں شہد سے ملتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو نیچرل شہد ہے، جو خالص شہد ہوتا ہے، وہ کس طرح سے بنتا ہے ہمارے پاس، یا جو مکھیاں ہوتی ہیں، شہد کی مکھیاں جو اس کو بناتی ہیں، وہ کون کون سے کاموں میں سے شہد کو گزارتی ہیں، اور پھر جا کر ہمارے پاس شہد بنتا ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر آپ اس کو دیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ شہد کی مکھیاں مختلف طرح کے پھولوں کے اوپر بیٹھی ہوتی ہیں۔ یہ ان پھولوں میں سے رس کو چوستی ہیں۔ بیسیکلی یہ جو رس ہوتا ہے اسی سے شہد کو بنایا جاتا ہے، لیکن اگر ہم شروع میں دیکھیں تو یہ جو رس ہوتا ہے اس کی مقدار پھولوں میں ایک تو بہت کم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بالکل بھی شہد کی طرح نہیں ہوتا۔ اس کا ذائقہ بہت کم میٹھا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو رس ہوتا ہے یہ کاربوہائیڈریٹ سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹ کے علاوہ اس رس کے اندر پانی موجود ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ سالٹس موجود ہوتی ہیں، نمکیات موجود ہوتی ہیں، اور تھوڑی سی مقدار میں پروٹین بھی موجود ہوتی ہے۔ یہ جو رس ہوتا ہے اس کو چوسنے کے بعد شہد کی مکھیاں اس کو اپنے ایک ڈائجسٹیو سسٹم کے ایک حصے جس کو ہم ہنی سٹمک کا نام دیتے ہیں۔ اگر تو دیکھا جائے تو شہد کی مکھیوں کے اندر سٹمک میدا موجود نہیں ہوتا، لیکن ان کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک میدے کی طرح کا ایک سٹرکچر ہوگا جس کو ہم ہنی سٹمک کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ رس کو اس ہنی سٹمک کے اندر بھیج دیتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ایک شہد کی مکھی جو ہوتی ہے وہ اپنے وزن کے برابر رس کو لے کر اڑ سکتی ہے۔ جب رس کو ہنی سٹمک کے اندر بھیجا جاتا ہے تو اس کے اوپر مختلف طرح کے انزائم کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ اس رس کو شہد کے اندر تبدیل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ سب سے پہلا ایک انزائم آتا ہے، اس انزائم کو ہم نام دیتے ہیں انورٹیز کا نام دیتے ہیں۔ اس انزائم کا کام کیا ہوگا؟ یہ اس رس میں سے جو ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ سکروز ہوگی اس کو گلوکوز کے اندر اور فرکٹوز کے اندر تبدیل کرے گا۔ گلوکوز اور جو فرکٹوز ہوتا ہے یہ سکروز سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر ایک انزائم آ جاتا ہے، اس انزائم کو ہم نام دیتے ہیں امائلیز کا۔ اس انزائم کا کام یہ ہوگا کہ یہ اس رس میں سے جو امائلوز ہوگا اس کو گلوکوز کے اندر تبدیل کرے گا۔ پھر اس کے علاوہ ایک تیسرا انزائم آ جاتا ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں کیٹالیز کا۔ کیٹالیز انزائم کا کام یہ ہوگا کہ یہ اس رس میں سے جو ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہوگی یہ اس کو تبدیل کرتا ہے آکسیجن کے اندر اور واٹر کے اندر۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو ہائیڈروجن پر آکسائڈ کی اگر زیادہ مقدار ہوگی تو یہ ہمارے لیے ہارمفل ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے دو چیزوں کے اندر، واٹر کے اندر تبدیل کر دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ آکسیجن کے اندر تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ان تین انزائم کے علاوہ اور بھی بہت سارے انزائمز موجود ہوتے ہیں وہاں پر جو کہ رس کو شہد کے اندر تبدیل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ سارا عمل مکھی کے ہنی سٹمک کے اندر ہوگا۔ پھر اس کے بعد مکھی جو ہوتی ہے وہ اس شہد کو اگل دیتی ہے، وہاں پر وہ جو چھتا بنایا ہوتا ہے وہ اس کے اندر اگل دیتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دوسری جو مکھی ہوتی ہے وہ اس کو نگلتی ہے، اور اس کے ہنی سٹمک کے اندر بھی یہ سارا کام ہوگا۔ اس کے اوپر سارے کے سارے انزائم کام کریں گے، پھر وہ بھی کام کرنے کے بعد وہ بھی بعد میں اس کو اگل دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری مکھی اس کو نگل لے گی، اور نگلنے کے بعد اس کے جو باڈی کے اندر انزائم ہوں گے وہ بھی سیم کام اس کے اوپر کریں گے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو رس ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ اس کے اوپر انزائم کام کریں اور اس کو شہد کے اندر تبدیل کر دیں۔ جب بہت ساری مکھیوں کے ہنی سٹمک میں سے یہ رس گزرتا ہے تو یہ بعد میں فائنلی ہمارے پاس ایک شہد کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی اس کے اوپر مزید کام ہونا باقی ہوتا ہے۔
پھر وہ اس شہد کو وہ جو خانے ہوں گے، وہ جو چھتا اس نے بنایا ہوتا ہے اس کے اندر جو خانے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر اگل دیتی ہے۔ پھر اس کے اوپر بعد میں کام کیا ہوتا ہے کہ اگر تو اس کے اندر پانی ہو، نمی بھی ہوتی ہے اس کے اندر، تو شہد کی مکھیاں کیا کرتی ہیں کہ وہ اس کو اپنے پروں کی مدد سے ہوا دیتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں سے جو پانی ہو اس کو خشک کرنے کے لیے وہ اپنے پروں کی مدد سے اس کو ہوا دیں گی، اور فائنلی ہمارے پاس شہد تیار ہو جاتا ہے۔ اور اس کو پھر وہ خانوں کے اندر جو شہد کے چھتے، مکھی کا جو چھتا ہوگا اس کے اندر، خانوں کے اندر بھر دے گی، اور اس کے بعد وہ کیا کرتی ہے کہ اس کے سٹمک کے اندر ایک ویکس بنتی ہے، وہ اس ویکس کی مدد سے اس کو کور کر دیتی ہے، اس کو بند کر دیتی ہے، اور ہمارے پاس شہد تیار ہو جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک جو مکھی ہوتی ہے وہ اپنی پوری زندگی کے اندر ایک چائے کے چمچ سے بھی کم شہد کو تیار کرتی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ 1 پاؤنڈ شہد کو تیار کرنے کے لیے شہد کی پوری مکھیاں جو ہوتی ہیں ایک چھتے کے اندر جتنی بھی مکھیاں ہوتی ہیں ان کو تقریباً 50,000 میل سفر طے کرنا پڑتا ہے، اور تقریباً 22 لاکھ پھولوں کا رس چوسنا پڑتا ہے، پھر جا کے یہ 1 پاؤنڈ شہد تیار ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ شہد کی مکھیاں جو ہوتی ہیں وہ شہد کو اس لیے بھی بناتی ہیں کہ ان کو انرجی کے لیے شہد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کو استعمال کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کے بچے ہوتے ہیں، جو لاروی ہوتی ہیں، وہ ان کو بھی شہد دیتی ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ بھی لازمی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس شہد کو استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے پاس 16ویں صدی تک سب سے زیادہ جو میٹھا ہمارے پاس لیکوڈ تھا، جو غذا تھی اس کو، وہ شہد تھا ہمارے پاس۔ اور آج کے دور کے اندر بھی سب سے جو لذیذ ہے، جو سب سے زیادہ افادیت والی غذا جو مانی جاتی ہے وہ شہد کو مانا جاتا ہے۔ اور شہد جو ہوتا ہے یہ لمبے عرصے تک یہ خراب نہیں ہوتا، یہ خراب تبھی ہوتا ہے جب اس کو نمی وغیرہ، پانی وغیرہ لگتا ہے، پھر جا کے خراب ہوتا ہے، ادروائز جو ہوتا ہے شہد یہ خراب نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے شہد کی مکھیاں شہد کو تیار کرتی ہیں۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔